اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے ہمیں نکالنے کا راستہ بھی بناتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے رخ سے اس راستے کی طرف موڑنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی مدد سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اتنا پختہ یقین رکھتے ہی نہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے پسند سے الٹ راہ پر چلائے اور ہم اس پر توکل رکھ کر چل دیں۔ اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو وہ نہیں جو ہم نے سوچا تھا، حالانکہ وہ راستہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہوتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ہر آزمائش ہمیں اسی معجزے تک لے جا رہی ہوتی ہے جس کا سوچ کر ہم دعا مانگتے تھے۔ اس لیے اب جب بھی یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا یا سب ختم ہو گیا، تو سورہ بقرہ کی یہ آیت آنکھیں بند کر کے دہرانا، تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ پھر دیکھنا آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی معجزہ ہو جائے گا اور بگڑے ہوئے سبھی نصیب بدل جائیں گے۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کا سوچو جو تم نے بول کر مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں، وہ دعائیں جنہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم نے مسلسل بار بار دہرائی ہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دل سے نکلتی آہوں کو نظر انداز کر دے جو ہر آہ پہ اسی کا نام لیتی ہیں؟ جب انکہی باتیں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گر گڑا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز التجا تو اب بے شمار معجزے لائیں گی، اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب بدل جائے گا جس کے بدلنے کا تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہیں عطا کر سکتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اور دعائیں تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہیں۔ اس لیے دعائیں اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کیونکہ ایک وہی ہے جس کے پاس قبولیت کا اختیار ہے۔ اس کے سوا دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہیں تمہاری چاہت دے سکے یا جو کن پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے کہ اسی سے مانگا جائے۔ جو بھی مانگا جائے صرف اسی سے مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے۔ تو تم اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہان جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو تو اس میں شامل کرنا کیسا؟ یا کسی اور سے کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ۔ تم خود مناؤ، کیونکہ وہ تمہارے منانے سے ہی مانے گا۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو، تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو،
اور مدد تو صرف اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھار یوں بھی دل بے چین ہونے لگتا ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے، ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ہاں، ایک خاص وقت تک تو آپ کا جسم وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کانپنے لگتا ہے اور آپ سے مدد مانگنے لگتا ہے، اور آپ کو بتانے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے۔ اسی طرح روح بھی ایک خاص وقت تک اللہ سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، اور اس وقت کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، اداس ہو کر۔ یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور جب ایسا ہو تو فوراً اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ جب اپنے جسم کو روٹی نہیں دیتے تو وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی جب آپ اپنی روح کو اللہ تک نہیں لے جاتے تو آپ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور خالی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دل بھی بھلا دل ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ سے بچھڑ کر گزاری ہو۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کا۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جانا، یا سوچنے نہیں لگنا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے اتنی، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ اسباب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے اور تمہیں سب مل جائے گا۔ یقین رکھو کہانی ختم کن پہ ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل دو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ اللہ سے بہتر اختتام تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا ہو۔ حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، انہیں جلدی اس لیے مل گیا کیونکہ یہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔
اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔ اگر کوئی تمہیں دکھ دے کر خوش ہے تو انہیں خوش رہنے دو۔ آپ بہادر بنو، معاف کرنے والے بنو، اور یہ تمہیں ان کے لیے نہیں خود کے لیے کرنا ہے۔ تم جب کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بھرتے ہو، وہ زخم جو تمہارے غلط انتخاب سے تمہیں ملتے ہیں۔ تو بس اپنا دل صاف کر لو، پھر دیکھو کیسے تمہارے راستے صاف ہوتے جائیں گے۔ بس ایک معافی ہی واحد مرہم ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے، کیونکہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں جہاں انہوں نے سکون کھویا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں، طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں، ظرف والے تو معاف کر کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے، اس دیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تمہاری سن نہیں رہا یا وہ تمہیں وہ نہیں دے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اس دیر کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ وہ تمہاری آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے دل سے اس چیز کا خیال جانے نہیں دے رہا اور دے بھی نہیں رہا وہ چیز، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہار مان جاؤ۔ ہم اللہ کے اشاروں کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کسی انسان کی محبت میں تو ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کی اتنی دی ہوئی تکلیفوں کے باوجود بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی محبت میں اندھے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ تو صرف اور صرف پیار دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تو اس کے پیچھے تو بھاگنا بھی نہیں پڑتا، اسے آدھی زبان سے پکارتے ہی جواب مل جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تو صرف ہماری دعا، ہماری پکار، ہمارے آنسو، ہمارے سجدوں کا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم اس سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ نہیں دیکھتا یہ کیسا انسان ہے جو میرے پاس آ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا گنہگار ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ دنیا سے اسے کتنی نفرت کرتی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیا تھا۔ وہ تو ہر ٹوٹے دل کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے اور ہر بکھری روح کو اپنے نور سے نکھار دیتا ہے۔ پھر تم اتنا چاہنے والے سے مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ تم بس دعا کرو اور تب تک کرتے رہو جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہاری یہ ادا اللہ سے ہر بات منوا لے گی، پھر اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہیں چاہیے، یا تو پھر تمہیں اپنے دیے ہوئے پر مطمئن کر دیتا ہے، پر خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجتا۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل کے پہنچنے والے ہر خیال کے درمیان ہے۔
جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے حصول کی طلب کرتا ہے تو وہ پہلے نام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے اور وہ اللہ ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے اور جو ملے گا وہ وہیں سے ملے گا، پھر چاہے طلب جو بھی ہو، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو یا اللہ سے کسی انسان یا شے کو مانگنا ہو۔ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پر لے جاتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا تو پھر سوچو کیا تم اللہ کے پاس جاتے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے تو واحد عطا کرنے والا ہے، تو قبول فرما لے اور یہ چیز مجھے دے دے۔ اور اگر یقین نہ ہوتا تو تم کبھی اسے نہ پکارتے، اور جانتے ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کو در پر جاؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عاجز ہو کر مانگو۔ اس سے مانگو، اسے اپنے بندے کی یہی ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے اور نہ کبھی لوٹایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جہاں کس کے دم سے ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ اگر انسان سب بھول کر صرف یہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے سب، اور وہ سب سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تو وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دے، جو جانوروں، پنچھیوں کو، پتوں کو، پھولوں کو رزق دیتا ہے، سب اس کے دم سے ہیں۔ لیکن ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر یقین اللہ پر ہے تو زبان اور دل سے صرف یہ نکلے گا کہ دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ میری فریاد کا جواب ضرور دے گا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزار دی، جب تہجد کی نفل نماز ادا ہونے لگی، جب تہجد کے سجدوں میں دعا مانگتے وقت آنکھوں سے آنسو تھمنے لگے، جب ہنستے ہوئے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر گئی۔ یہ سب تکلیفیں واقعی بہت درد دیتی ہیں، روح کو چھلنی کر دیتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں سے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ مجھے ان تکلیف سے بھی خوشی ملتی ہے کہ یہ تکلیفیں مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی دعا کا بار بار لب پر آ جانا، دعا نہیں بھی مانگنا چاہتے ہیں تو بھی خود سے دل میں آ جانا، ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے تو اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن پتہ ہے کچھ خیال ہمارے دل میں شیطان خیال بھی ہوتے ہیں، شیطانی خیال بھی ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے،
آپ دعا بھی وہی مانگتے ہو نا جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے، لیکن جب آپ خواہش کرتے ہو کہ اب ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اب ہمارے لیے اپنی خواہشات سے زیادہ اس کی رضا اہم ہونی چاہیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، بس جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہو اس کی جانب کہ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑنا ہے، مایوس نہیں ہونا، تو ایسے میں شیطان اپنا کام دکھاتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے کہ اپنا یقین اللہ پر اتنا پختہ کر لیں کہ ایسا کوئی بھی خیال آپ کے دل و دماغ میں نہ آئے جو اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کا وار ہو۔ اور رہی دوسری بات، جو خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، آپ کو صحیح غلط کا فرق صاف واضح ہوتا ہے۔ تو دعا تو مانگو اور ضرور مانگو، کیونکہ وہی تو ذات ہے جو سنتی ہے، لیکن ساتھ اللہ پر یقین بھی لازم ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو کبھی تم نے کھویا تھا۔ یقین سے مانگی جانے والی دعا اللہ کے در پر تمہاری سفارش کرتی ہیں اور تمہاری بات منوا لیتی ہیں۔ جسے تم ناممکن سمجھتے ہو اس کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ دعا تو اللہ نے بنائی ہی ناممکن نظر آنے والے کاموں کے لیے ہے، کیونکہ جو کچھ ممکن ہو اس کے لیے محنت کون کرے گا، اس کے لیے تہجد میں آنسو کون بہائے گا، اس کے لیے پل پل اللہ کو کون منائے گا۔ اسی لیے کچھ چیزیں اللہ تمہاری نظر میں ناممکن کر دیتا ہے تاکہ تم یقین کے ساتھ دعا کرو اور اللہ کو اس کے لیے مناؤ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے۔ اگر اللہ دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ سب ممکن ہے، بس اسے منانا ہے، اور اس طرح اور اس قدر سے منانا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری منزل کے ساتھ ساتھ حقیقی منزل بھی عطا کر دے۔ اللہ جانتا ہے ہر اس درد کو جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار میں تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیت پہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اٹھتی ہوئی تکلیف کی کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔
تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسائل وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر مانگتا ہے۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں؟ اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب میں وہ چیز تمہیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی نا تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ نے ممکن ذریعوں سے ایسا ناممکن معجزہ لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ اب اگلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا صرف توکل رکھنے سے ہماری دعائیں سن لی جائیں گی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس آیت کو پڑھ کے اتنا سکون ملتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، وہ ذات راستے بنا دے گی۔ پوری دنیا ہی کیوں نہ مخالف ہو جائے آپ کے، جب تک اللہ پہ یقین ہے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ پہ یقین تھا اور ان کے اللہ نے ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اسی راستے سے گزر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی اور اسی راستے سے گزر کر فرعون کی فوج غرق ہو گئی۔ اللہ پہ یقین رکھنے والے راستوں سے نہیں گھبراتے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی کو بالکل الگ انداز میں دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرتا ہے، مگر پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں ہماری زندگی سے۔ وہ شاید انسان برے نہ ہوں مگر ہمارے لیے اچھے نہیں تھے۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر ہماری اور ان کی زندگی اتنی الگ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ چل ہی نہیں پاتے۔ ان کو ایک نہ ایک دن اپنی راہ لینی ہی پڑتی ہے، ہم اتنی بھی کوشش کر لیں ان کو ساتھ نہیں رکھ سکے۔ ہر انسان آپ کے لیے ساری عمر نہیں موجود رہ سکتا، تو جانے دیں جو جا رہا ہے، ان کا جانا ہی آپ کے لیے اور ان کے لیے بہتر ہے، اور جو چھوڑ کر خود چلا گیا ہے ان کو بھی برے الفاظ میں یاد نہ کریں، کیونکہ کسی کے لیے دل میں برا رکھنا آپ کے اپنے لیے برا ہے۔ بس ان کو اپنی اچھی یادوں میں رکھیں، اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ یہ زندگی ہے، یہاں یہ سب ہونا ہی ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔
کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی ہے۔ انسان بدل جاتا ہے اور تکلیف بھی بدل جاتی ہے۔ انسان بدل جاتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، وہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دنیا کی ہر محبت آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دے گی سوائے اللہ کے۔ اس دل کو بنانے والے کے حوالے کرو۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی غیر کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب رب سے محبت ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور رہے بھی کیوں جب کل کائنات کا مالک، دلوں کو موڑنے والا، کن کہہ کر معجزے دکھانے والا تمہارے ساتھ ہے تو بھلا تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت۔ اللہ کا ساتھ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور جس کو مل جائے اس کے نصیب کے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ مت گھبراؤ لوگوں کی چالوں سے، مت گھبراؤ قسمت کے فیصلوں سے، مت گھبراؤ ناممکنات سے۔ تمہارا اللہ ان سب سے بہت بڑا ہے۔ بتاؤ ذرا، اللہ سے مانگتے بھی ہو اور دل ہی دل میں ڈرتے بھی ہو، یہ کیسا یقین ہے تمہارا؟ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ راستے نظر نہ آئیں اور اللہ پہ اتنا یقین اور مان ہو کہ میرا اللہ راستہ نکال دے گا۔ اور جب اللہ پہ ایسا یقین رکھو گے نا تو وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناممکن، ممکن، مشکل محض تمہاری سوچ کے مسئلے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تم نے کیسے سوچ لیا یہ تکلیف بے وجہ ہے؟ اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہے جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ اللہ جاننے والا اور راستے بنانے والا ہے۔ تم یقین کر کے چلتے رہو، معجزے تمہارے راستے میں انتظار کر رہے ہیں۔ تھک گئے ہو نا؟ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ اللہ ہے نا۔ بے بس ہو گئے ہو؟ اپنی اس بے بسی کو دور کرو اور کہو کہ میری یہ مشکل میرے رب سے بڑی نہیں ہے۔ دل تھک گیا ہے؟ اپنے اس دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی صبر کرنے والوں کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ ان آنکھوں سے جب بھی اشکوں کا دریا بہے نا تو آسمان کی جانب دیکھنا اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہنا، اچھا یا اللہ، آپ ایسے راضی ہیں نا، تو میں بھی خوش ہوں آپ کے فیصلے پر۔ آپ نے چاہا ہے ایسا، تو یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا میرے لیے۔ دیکھیں، وقت بدلنے میں ایک پل نہیں لگتا، بس آپ کو اللہ پر اپنے یقین کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کے خستہ حالات ایسے بدل جائیں گے کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، اور من ہی من میں خود کئی سوالوں سے جوجھ رہے ہوگے کہ کیا واقعی میں اس کے قابل تھا میں؟ کیا واقعی میں یہ میرے ہی مقدر میں تھا؟ کیا واقعی میں میرے خواب اتنے ہی بڑے تھے جتنا خدا نے مجھے اب نواز دیا؟ یہ سبھی سوالات آپ کی ذات کو ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے، اور لوگوں کی نظر میں آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرما دے گا کہ آپ کا نصیب لوگوں کی ایک حسرت بری خواہش بن جائے گی۔ اور دیکھیں، جب اللہ نوازتا ہے نا تو وہ اپنی اوقات، آپ کی قابلیت، آپ کا مقام نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی ذات سے وابستہ آپ کے یقین کی ڈور سے بڑھ کر آپ کو نوازتا ہے، کیونکہ یقیناً آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اس کے نوازنے میں ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی حکمت کے مطابق ہی مانگا کریں،
نہ کہ اپنی اوقات، کیونکہ وہ نوازنے پر آئے تو پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، پھر بھی اس کی نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بلند جتنا بھی ہے مقام تیرا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ خدا نوازنے پر آئے تو کب دیکھتا ہے کسی فقیر کی اوقات بھی۔ بادشاہیت گر مقدر ہو کسی کا تو لے چلتا ہے اس کو اپنے ساتھ ہی۔